إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. خاموشی سے بیٹھ جائیں اور شیخ کے خطاب کو سنیں. یہ میلے میں نہیں آئے ہیں بلکہ ایک جلسے میں آئے ہیں اور خاموشی کا مظاہرہ کریں اور خاموشی سے بیٹھ شیخ کے خطاب کو سنیں. صدر اجلاس استاذ الاساتذہ فضیلت الشیخ عبدالحمید فیضی حفظہ اللہ کی تشریف آوری ہم تمامی حاضرین و سامعین کے لیے باعث صد افتخار ہے. میرے بھائیوں اور میری ماؤں اور بہنوں، آپ لوگ بیٹھ جائیے. آپ لوگ نینی تال کے کڑاکل کی طرح بولیں گے تو ہم کیا بولیں گے؟ تھوڑا سا بیٹھ کر کے سن لیں. بس آپ ہی سے متعلق کچھ گفتگو کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا. عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، اور نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری. عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، اور نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری. اے میں کشو یہ درد تہے جام بھی پیو، اے میں کشو یہ درد تہے جام بھی پیو، اے میں کشو یہ درد تہے جام بھی پیو، ارے ترسو گے پھر یہ جام پلایا نہ جائے گا، ارے ترسو گے پھر یہ جام پلایا نہ جائے گا. ہماری مائیں اور بہنیں ذرا غور سے سنیں. قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. ویسے تو تمہیدی طور پر میں آپ کو مدرسہ احیاء الاسلام کے معلمین و معلمات و طالبات سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری دی ہے بچوں کے والدین کے لیے جو مدرسہ احیاء الاسلام جیسے مدارس کے اندر اپنے بچوں کو بھیج کر تعلیم دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے ان اللہ لیرفع درجۃ العبد الصالح فی الجنہ. اللہ رب العالمین نے ایک بندے کے مقام کو در جنت کے اندر بلند کر دے گا. فیقول یا رب انا ہذہ، بچے بچیوں کے ماں باپ
कहेंगे ए अल्लाह ये मकाम जन्नत में कहाँ से आ गया, इस जन्नत के लायक हम नहीं थे। अरे जन्नत की ये हवेलियाँ और जन्नत के ये महल्लात और जन्नत की ये नेमतें मेरे हक़ में कैसे आ गई, मेरे अंदर तो वो नेकियां नहीं थी कि तुम मुझे ये मकाम देता। फ़यक़ूलु हाज़ा लिइस्तिग़फ़ारि वलदिक, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे ये आपके बच्चे की दुआ की बिना पर है, आपके लिए बख्शिश की दुआ। बच्चा करता था जो मदरसा ये हवाउल इस्लाम में पढ़ रहा था, उसी बच्चे ने दुआ की है आपके लिए, तब जन्नत में आपका मकाम ऊंचा हुआ है। फ़यक़ूलु हाज़ा लिइस्तिग़फ़ारि वलदिक, ये तेरे बच्चे तेरी बच्ची की दुआ की बिना पर है। गोया कि बड़े मुबारकबाद हैं वो लोग जिन्होंने अपने बच्चे बच्चियों को भेजकर तालीम दी। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ज़रा सुन लें गौर से। अगर इस वाक़े को नहीं सुना तो समझो जलसे में आए ही नहीं, अंजुमन में आए ही नहीं। इन्हीं बच्चों के हवाले से अभी एक जगह ड्रामा हो रहा था, जैसे आप लोगों ने ड्रामा करवाया है, और बच्चियाँ अपने हाथों को पैरों को किस तरह से इधर उधर कर रही थी। अल्लाह का नाम आता तो इस तरह करती, आसमान का नाम आता है तो इस तरह करती, दरिया का नाम आता है इस तरह करती, पहाड़ों का नाम आता तो इस तरह करती, इस तरह से कर रही थी ड्रामों के अंदर। अभी एक अरबी मुफक्किर ने लिखा था कि आप लोगों से मुताल्लिक़ बातें कर रहा हूँ, ज़रा सुन लें मेरी बच्चियाँ भी, ये मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें, ज़रा सुन लें। अल्लाह की कसम नहीं सुने तो कुछ नहीं मिलेगा। ड्रामा हो रहा था, मुदर्रिसीन ने बच्चियों को समझा दिया कि हरकत नहीं करना है। ये बच्चियां जिस तरह से कर रही थी, बताया था असातिज़ा ने, मुदर्रिसीन ने, कि हरकत नहीं करना, हाथ ना उठाना। एक बच्ची ने खिलाफे तरबियत हाथ उठा दिया, जिसको नहीं उठाना था। सारी बच्चियों ने हाथ नहीं उठाया, एक बच्ची ने हाथ उठा दिया। ऐसे मदरसे के ज़िम्मेदारों ने कहा ये बच्ची मदरसे में रखने के लायक नहीं है, इसका इखराज होना चाहिए, इसको मदरसे से निकाल दो। ड्रामा ख़त्म होने के बाद बच्ची बुलाई गई, कहा कि हमने कहा था कि हाथ ना उठाना, तुमने हाथ क्यों उठा दिया, पैरों को हरकत तुमने क्यों दी, क्यों हाथ उठाया। बच्ची ने कहा अगर हमारी ये ख़ता माफ़ की जाए तो मैं बता दूं, अल्लाह की कसम दुनिया में आज मेरा कोई नहीं है, मेरे दुख और सुख में काम आने वाला कोई नहीं, सिर्फ मेरी एक माँ है, ना देखती है और ना सुनती है ना बोलती है, सिर्फ देखती है। ना सुनती है ना बोलती है, सिर्फ देखती है। सारे गार्जियन आए, माँ बाप आए, अपने बच्चों के हम्दो नात को सुना और कहा, सबसे कहा भी, शाबाशी भी दिया कि मेरी बेटी पढ़ रही है, मेरा बेटा पढ़ रहा है, और अपने कान से सुना भी, मेरी माँ तो ना सुनती है ना बोलती है, सिर्फ अपने माँ को दिखाने के लिए मैंने खिलाफे मदरसा ये हाथ उठा दिया। ऐसे उठाया ताकि मेरी माँ समझ जाए कि मेरी बेटी भी कुछ कर रही है, मेरी बेटी भी कुछ कर रही है। ऐसे मैंने हाथ उठा दिया है अपनी माँ को दिखाने के लिए, अगर मेरी ये ख़ता माफ़ करें तो मुझे रखें, वरना इखराज कर दें मेरा मदरसा से। तमाम असातिज़ा ने, ज़िम्मेदारान मदरसा ने कहा कि ये बच्ची और इनाम देने के लायक है और काबिल तहसीन बच्ची है कि अपने माँ को खुश करने के लिए इसने अपना हाथ उठाया है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, माँ बाप को खुश रखो, जिन माँओं ने तुमको इस मदरसे में भेजा, जिन बहनों ने नाश्ता तैयार करके तुमको पढ़ाया, जिस बाप ने अपने पसीने की कमाई से तुमको यहाँ भेज करके पढ़ाया। कितने अमीरों की तादाद कितनी है, बहुत से लोग महरूम होंगे जिनकी बच्चियां यहाँ तक नहीं पहुँची होंगी, और कैसे कैसे मकान बनाते हैं मगर बच्चियों को पढ़ाने की तौफीक नहीं होती। किसी मुफक्किर ने कहा है कि कैसे मकी मका वो बनाए चले गए, अरे कैसे मकी मका वो बनाए चले गए, कुछ कर्रों पर भी अपना दिखाए चले गए। और गुलरू थे गुल बदन थे, गुले नौ बहार थे, अरे गुलरू थे गुल बदन थे, गुले नौ बहार थे,
بعد خزاں کے جھونکے میں آئے چلے گئے، اور توبہ نہ کر سکے نہ لیا زادے آخرت، اور توبہ نہ کر سکے نہ لیا زادے آخرت، اور مال حرام خوب کمائے چلے گئے۔ مدرسے میں پڑھانے کی توفیق نہیں ہوئی، مال حرام خوب کمائے چلے گئے، اور دارا رہا نہ جم نہ سکندر سا بادشاہ، دارا رہا نہ جم نہ سکندر سا بادشاہ، اور تخت زمین پہ سینکڑوں آئے چلے گئے۔ اسلام کی توفیق نہیں ملی، تعلیم کی توفیق نہیں ملی، اپنے بچیوں کو مدرسوں میں داخل کرنے کی توفیق نہ مل سکی، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شکر گزاری کرو کہ ماؤں کو اور آپ کے والدین کو اور آپ کے گھر کے ذمہ داران کو یہ توفیق ملی کہ آپ کو مدرسے میں بھیجا۔ میری ماؤں اور بہنوں، ایک آیت پڑھ کر کے آپ کا مقام میں نے قرآن کریم کے ذریعے اجاگر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ روم کے اندر، اللہ نے پہاڑ کو کہا کہ یہ پہاڑ میری نشانی، آسمان میری نشانی، روز و شب میری نشانی، اور رنگ و نسل یہ سب ہماری نشانیاں ہیں، اور زبان اور رات دن کا بدلنا یہ سب نشانیاں ہیں۔ انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی خاتون عورت بھی ہے، عورت بھی ایک نشانی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی عورت ہے، جس کو اللہ نے تمہارے ہی جن سے پیدا فرمایا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، مردوں کے سکون کے لیے عورت کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ جس گھر میں عورت کا وجود نہیں، وہ گھر کسی کام کا نہیں۔ اگر یہ عورت گھر کے اندر اپنے آپ کو نہ سنبھالے اور بچوں کی نگرانی نہ کرے اور مردوں کا خیال نہ کرے تو وہ گھر کسی کام کا نہیں ہوگا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے عورتوں مردوں کے درمیان شفقت محبت ودیت کر دی ہے۔ یہ غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے یہ چیز ہے۔ میری ماؤں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دنیا کے اندر سب سے فائدہ اٹھانے والی چیزوں میں آپ کو بتایا ہے کہ سب سے معتبر چیز ہے حاضر العالم الاسلامی، ایک کتاب ہے۔ اس کے حوالے سے عبد المہیمن عبدالسلام طاحان ایک سوریہ کے استاد تھے، وہ بتاتے تھے، ماہر نفسیات نے لکھا ہے کہ یہ عورت مائی ہوا کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ سن لیجئے، مائی ہوا کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ ماہر نفسیات نے لکھا ہے یہی وجہ ہے کہ جب یہ سوتی ہے تو اس کی بائیں آنکھ پہلے بند ہوتی ہے، اور جب یہ چلنا چاہتی ہے تو اس کا بایاں پیر پہلے اٹھتا ہے، اور جب یہ کچھ پکڑنا چاہتی ہے تو بائیں ہاتھ سے پکڑنا چاہتی ہے، پہلے اس کا پہلے بایاں ہاتھ اٹھتا ہے، اور اسی طرح سے جب یہ سوچتی ہے تو بائیں طرف سے سوچتی ہے۔ بائیں پسلی سے پیدا ہونے کے ناطے یہ سوچتی بھی ہے ادھر سے، بائیں طرف سے۔ یہ بتائیے کہ اس کا سارا کام ادھر سے ہے، اور مرد سوچتا ہے جب تو ادھر سے دائیں طرف سے، اور اس کا پیر جب اٹھتا ہے تو دایاں اٹھتا ہے، ہاتھ اٹھتا ہے تو دایاں اٹھتا ہے۔ گھر چلانے کے لیے مرد کا کام ہے کہ اگر عورت کا کام ہے بائیں سے سوچے تو مرد کا کام ہے کہ دائیں سے سوچے۔ اگر مرد بھی بائیں سے سوچنے لگے تب گھر ہی الٹ جائے گا، دونوں لبڑی ہی ہو جائیں گے، معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے میری ماؤں اور بہنوں، ماہر نفسیات نے آپ کو یہ کہا، لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے آپ کے کہنے پر، آپ کی شکایت کرنے پر کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین جب بھی قرآن کریم میں مخاطب کرتا ہے تو مردوں کو مخاطب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس، ایسے اللہ مخاطب کرتا ہے۔ کیا عورتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے؟ اللہ نے ترس کھا کر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا
کہ کہنے پر آسمان سے آیت نازل کر دی۔ کون سی آیت؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ جتنی فضیلت مسلمان مرد کو ہے اتنی فضیلت مسلمان عورت کو ہے، جتنی فضیلت مومن مرد کو ہے اتنی ہی فضیلت مومنہ عورت کو ہے، ارے جتنی فضیلت اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے والے مرد کی ہے اتنی ہی فضیلت اللہ کی اطاعت کرنے والی عورت کی بھی ہے، ارے جتنی فضیلت صبر کرنے والے مرد کی ہے اتنی فضیلت صبر کرنے والی عورت کی بھی ہے، اور جتنی فضیلت سچ بولنے والے مرد کی ہے اتنی ہی فضیلت سچ بولنے والے عورت کی ہے، اور جتنی فضیلت صدقہ کرنے والے مرد کو ہے حاصل ہے اتنی ہی فضیلت صدقہ کرنے والی عورت کو بھی حاصل ہے، روزہ رکھنے والے مرد کو جتنی فضیلت حاصل ہے اتنی ہی فضیلت روزہ رکھنے والی عورت کو بھی حاصل ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مردوں کو جتنی فضیلت حاصل ہے اتنی ہی فضیلت شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورت کو بھی حاصل ہے، جتنی فضیلت اللہ کو یاد کرنے والے مردوں کو حاصل ہے اتنی ہی فضیلت اللہ کو یاد کرنے والی عورتوں کو حاصل ہے۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ذرا سن لیجئے، جب انصار و مہاجرین کو فتح نصیب ہو گئی، انصار و مہاجرین کی بیویاں سونا اور چاندی مانگنے لگیں۔ اے مدرسوں میں پڑھنے والی بہنوں اور بیٹیوں، انصار و مہاجرین، انصار کہتے ہیں مدینہ والوں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احسان کیا، اور مہاجر جو مکہ مکرمہ سے آئے مدینہ منورہ میں تھے، انصار و مہاجرین کی بیویاں نے کہا کہ جھالا چاہیے، بالا چاہیے، ہار چاہیے، کڑا چھڑا سب مجھ کو چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے جب سنا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور دیگر ماؤں نے جب سنا کہ انصار و مہاجرین کی بیویاں سونا اور چاندی طلب کر رہی ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ماؤں نے کہا کہ ہم کو بھی سونا اور چاندی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل وحی لے کر کے آ گئے، یا ایھا النبی یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ فان اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دو دربار محمدی میں ایسی بیویوں کا گزر نہیں ہے جو بیویاں سونا اور چاندی طلب کر رہی ہیں۔ جاؤ اے عائشہ، اے ام سلمہ، اے صفیہ، ارے جاؤ اپنے اپنے مہکے چلی جاؤ، اپنے والدین سے مشورہ لے لو۔ اگر دنیا چاہتی ہو نا تو دنیا لے کے جاؤ، آؤ میں تم کو جو چاہو دے دیتا ہوں، لیکن دربار محمدی میں ایسی بیویوں کا گزر نہیں ہے، جاؤ۔ لیکن ان کو تو پتہ تھا نا، ہماری ماں کو، کہ دنیا ہے کیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ پٹیاں یہ مانگے صورت نہ رہے گی، یہ پٹیاں یہ مانگے صورت نہ رہے گی، ارے مل جاؤ گے جب خاک میں زینت نہ رہے گی، کچھ نہیں رہ جائے گا۔ یہ پٹیاں یہ مانگ اور یہ زینت یہ صورت باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول اللہ کی اطاعت اگر کریں گے تو آخرت مل جائے گی۔ کہا ہم کو کچھ نہیں چاہیے، اللہ چاہیے، اللہ اور رسول اللہ چاہیے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کا مقام بڑا اونچا ہے۔ قرآن و حدیث کی تعلیم پڑھنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر میں جتنی بیویاں تھیں سب کے لیے کہا یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، میات منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کی بیویوں،
تم میں سے جو غلط کام کرے گی، غلط کام کرنے والی تو تھی نہیں، مگر ایسا کہا گیا کہ اگر غلط کام کرو گے تمہارا مقام بڑا اونچا ہے، سارے جہانوں کے سردار کی بیویاں تم ہو، اگر تم سے غلطی ہو گئی تو تمہارا گناہ بھی دوگنا ہوگا۔ اے مدرسے میں پڑھنے والی بیٹی اور بہن سن لے، اگر تو نے ذرا برابر گستاخی کی اور اپنی نگاہ کو تو نے اٹھا دیا، تیری نگاہ اگر اٹھ گئی تو پوری امت کی نگاہ جھک جائے گی، تیری نگاہ اگر اٹھ گئی تو ماں باپ کی نگاہیں جھک جائیں گی، تیری نگاہ اگر اٹھ گئی تو مدرسین کی نگاہیں جھک جائیں گی، پوری امت کی نگاہیں جھک جائیں گی۔ تیری نگاہ کا جھکنا پوری دنیا کی نگاہ اٹھ جائے گی، سب کا سر اونچا رہے گا۔ اگر بیٹی کی نگاہ جھک گئی تو سب کا سر اونچا ہو جائے گا، اگر بیٹی کی نگاہ اٹھ گئی تو سب کی نگاہیں جھک جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا ہے آگے، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، ارے جو اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی، نیک عمل کرے گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، ہم 2 مرتبہ اس کی روزی کا انتظام کریں گے، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، جنت کے اندر اچھی اچھی روزیاں اس کے لیے ہم مہیا کریں گے۔ آگے فرمایا یا نساء النبی، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس ختم ہونے کے اس میں انشاءاللہ، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرنا چاہتی ہو تو بولتے وقت اپنے لہجے میں نرمی نہ برتو۔ ایسا انسان جس کے دل میں بیماری ہے تمہاری لالچ نہ کر لے، مگر اتنا یاد رکھو کہ میٹھی بول نہ بولو مگر سختی سے بھی نہ پیش آؤ کسی سے، ایسا بھی نہ بولو کہ کسی کو تکلیف پہنچ جائے۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ارے جب بولو تو اچھی بات بولا کرو۔ لیکن یہ تہذیب سکھائی گئی ہے آپ کو کہ مدرسے میں رہو تو، ماں باپ کے گھر رہو تو، شوہر کے گھر رہو تو آپ کو 4 دیواری میں رہنا ہے۔ قرآن کریم نے اعلان کیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَأَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، گھروں میں رہا کرو، زمانے جاہلیت کی طرح بنا سنگار کر کے تم ادھر ادھر نہ بھاگو۔ اور آگے ذکر کیا ہے نماز پڑھتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ ایسا کیوں کیا اللہ نے؟ تاکہ نبی کے گھر والیوں سے اور اہل بیت سے گندگی کو دور کر دے۔ آگے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، گھروں کے اندر جو قرآن ہے نا، حدیثیں جو ہیں پڑھا کرو ان کو، یہ پڑھنے کی چیز ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، ساری چیزیں غماز ہیں اس بات پر کہ آپ قرآن و حدیث پڑھ کر کے اپنے آپ کو اسلامی خاتون بنانے کی کوشش کرو اور اللہ کو کبھی نہ بھولو۔ ارے تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں پھولو، تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں پھولو، ارے جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ پہ جھولو، ارے پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے
جنت میں آپ کو بسا دیا۔ جنت کو سنوارنے کے لیے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ اللہ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اے آدم اپنی بیوی کے ساتھ تم جنت میں بس جاؤ۔ جنت میں بھی تم آپ کو اللہ نے مردوں کے ساتھ بسا دیا۔ گویا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اور اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروم، اور نئے پردہ نئے تعلیم نئی ہوگی پرانی، نئے پردہ نئے تعلیم نئی ہوگی پرانی، ارے نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد۔ اور جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ جانا، جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ جانا، ارے اس قوم کا خورشید بہت جلے ہوا زرد۔ خواتین کی حقیقت کو جو نہیں سمجھ سکے گا یہ ہے کیا، اگر نہیں سمجھا تو اس کا سورج بہت جلد ڈوب جائے گا۔ قربان جائیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اس خاتون کو پوری دنیا میں سب سے بہتر بتا دیا اور باعث سکون بتا دیا۔ ایسے محمد کی اتباع نہیں کرو گے تو کس کی کرو گے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے لائق ہیں، جنہوں نے آپ کا درجہ بلند کیا اور آپ کو آسمان کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تو انہوں نے آپ کا درجہ نہیں گھٹایا، اور مردوں کے ذمہ آپ کا نان نفقہ دانا اور ٹھکانہ لگا دیا۔ محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، ارے محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، ارے سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ اور بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، اور محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی، اور کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی، کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوگی، چاہے وہ تعلیم سے متعلق ہو، خواتین سے متعلق ہو، کسی اور چیز سے اس کا تعلق ہو۔ میرے بھائیوں اب میرا وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر کسی فرصت سے آپ سے ملوں گا۔ سیر کیے پھول چنے شاد رہے، سیر کیے پھول چنے شاد رہے، باغباں چلتے ہیں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے فضیلۃ الشیخ انیس الرحمن مدنی حفظہ اللہ، جو جامعہ سراج العلوم جھنڈا نگر کے سینئر استاد میں سے شیخ ہیں۔ خواتین اسلام آپ کے لیے بھی شیخ بڑی قیمتی نصیحت کر رہے تھے۔